ساتھیوں، بچوں، اب دور و نزدیک سے سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ المصطفی وأصحابه المجتبى وعلى من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ کچھ سنا اور سنایا جائے، آئیے نبی کے عشق میں مچل کر بارگاہ رسالت آپ روحی فلا احمد مجتبی رحمت عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کا درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے آپ حضرات یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہیں، نبی کی نعت سن رہے ہیں اور مدینے کا تصور کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً بندہ جب تک نبی کی نعت سنتا ہے اور نبی کی نعت پڑھتا ہے اور نبی کے عشق میں مچلتا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں وہ نہاتے رہتا ہے۔ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں آپ لوگ جو نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ مقدر والوں کی بات ہے جو نبی کے میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں اور بیٹھ کر کے اس کو سنتے بھی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب ہمارے شفیق ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں، ہمارے ہمدم ہیں۔ انہوں نے یکے بعد دیگر متعدد کلام آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ کبھی آپ مسکراہٹ کے ماحول میں سنتے رہے، کبھی آپ نمناک ماحول میں سنتے رہے، اور کبھی آپ بہت ہی سیریس ہو کر کے سنتے رہے۔ اسی سلسلے کو ہم نے تھوڑا سا آگے لے چلیں تاکہ میری تقریر کی تمہید ہو جائے۔ دو چار شعر آپ ہم سے بھی سن لیں، سماعت کریں کہ نبی کا جو حسن نظر بولتا ہے، نبی کا جو حسن نظر بولتا ہے۔ اب یہ بولتا ہے کہ لطیف دیکھیے کیسے بولے گی، سماعت کریں انشاءاللہ لطف آئے گا کہ نبی کا جو حسن نظر بولتا ہے تو پھر پتھروں کا جگر بولتا ہے۔ نبی کا جو حسن نظر بولتا ہے تو پھر پتھروں کا جگر بولتا ہے۔ اور نبی آ گئے، نبی آ گئے رحمت و نور لے کر، نبی آ گئے رحمت و نور لے کر، اما ادب سے حلیمہ کا گھر بولتا ہے، ادب سے حلیمہ کا گھر بولتا ہے۔ نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ ذکر بھائی مصطفیٰ علامہ مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ حضرات ادب سے سنتے بھی ہیں اور سنانے والے کو نوازتے بھی ہیں۔ اللہ ان نوازشات کو قبول فرمائے اور نعمت بدل عطا فرمائے۔ نبی آ گئے رحمت و نور لے کر، ادب سے حلیمہ کا گھر بولتا ہے، اور لبوں پر سجا کر درودوں کی ڈھالی،
लबों पर सजा कर दरूदों की डाली, गुलामे शहे बहरो पर बोलता है, गुलामे शहे बहरो पर बोलता है। और ये शेर जो मुझे बहुत ही अजीज है कि हबीबे खुदा आप पर मैं निछावर, कि हबीबे खुदा आप पर मैं निछावर, ये सिदरा पे ताहिर का पर बोलता है, ये सिदरा पे ताहिर का पर बोलता है। और इशारा जो पाए पढ़े संग कलमा, संग माने पत्थर, इशारा जो पाए पढ़े संग कलमा, जो हुक्मे नबी हो शजर बोलता है, जो हुक्मे नबी हो शजर बोलता है। दुआ के साथ ये मक्का भी आप सुने कि रहे दीने हक पे जो कट जाए हाशिम, रहे दीने हक पे जो कट जाए हाशिम, तो नेज़े पे भी चढ़ के सर बोलता है। हाशिम तो नेज़े पे भी चढ़ के सर बोलता है। एक बार बहुत रोज शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ नबीना वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक और मसऊद महीना है। इसी माह मुक़द्दस में ताजदार कौम मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। आज दूसरा दिन है विलादत मुस्तफा का। नबी पाक की विलादत की खुशी हम सब मनाते हैं, सिर्फ हम सब ये नहीं बल्कि पूरी कायनात मनाती है। लेकिन जहाँ यह खुशी मनाने वाले नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, वहीं ईद मीलाद पर एतराज करने वाले भी मौजूद हैं। पता नहीं यहाँ पर हैं या नहीं। वो कहते हैं कि हदीस में तो सिर्फ दो ईदों का तज़किरा है, एक है रमजान की, एक है बकरा ईद। सिर्फ दो ही हदीस का तज़किरा कुरान में है, तो सिर्फ दो ही हदीस मनाना चाहिए। ये तीसरी ईद मीलादुन नबी कहाँ से आ गई? एतराज समझ में आ रहा है? उनका एतराज है कि कुरान और हदीस में कहीं कोई ईद मीलाद का तज़किरा नहीं दिखा सकता। अगर किसी ईद का तज़किरा मिलता है, किसी ईद का बयान मिलता है, तो सिर्फ दो ईदों का, एक है ईदुल फित्र और दूसरी है ईदुल अज़हा। इसके अलावा तीसरी कोई ईद नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को सिर्फ दो ही ईद मनाना चाहिए। हम पे एतराज होता है कि हम ईद मीलादुन नबी क्यों मनाते हैं। हमारा दावा और जवाब ये है कि हम ईद मीलादुन नबी क्यों ना मनाएं, हम ईद मीलाद क्यों ना मनाएं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा दावा है तो कोई दलील पेश करो, और हम भी बगैर दलील के कोई दावा नहीं करते। सिर्फ ऐसे ही खाली तारीफ नहीं होती है। या रज़ाई में तलवार भाजने वाली मिसाल आपने सुना होगा, कम से कम वो सुन्नियों के मुकद्दर में नहीं है। हम जो दावा करते हैं तो उस पे एक नहीं अनेक दलीलें रखते हैं। अगर दलीलें ये हमारी सुने और उसको समझ जाएं तो इंशाअल्लाह ये तौबा कर लेंगे और सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो जाएंगे। अब आओ, वो एतराज आपने सुन लिया है तो उसका जवाब भी आप सुन लो। वो कहते हैं सिर्फ दो ही ईदों का तज़किरा हदीस पाक में मिलता है, उसके अलावा तीसरी ईद का कोई तज़किरा नहीं मिलता। अब आप अहादीस के हवाले से इसका जवाब मुलाहिज़ा करो। हदीस शरीफ की बड़ी ही मशहूर और मारूफ किताब है बुखारी शरीफ, उसके बाद है मुस्लिम शरीफ, सहीह सित्ता की जितनी भी मुस्तनद और मुअतबर किताबें हैं, उन तमाम किताबों में अगर आप देखें तो उसका मुताला करें तो एक हदीस पाक में मिलेगी कि यौमुल जुमुअते ईदुल मुमिन, और दूसरी रिवायत में पाक है कि यौमुल जुमुअते सय्यदुल अय्याम, कि जुमा का ईद मुसलमानों के लिए ईद का दिन है।
یہ حدیث پاک ہے، یہ کہتے ہیں توحید کا تذکرہ ہے۔ یہاں دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، تیسری دلیل ایک اور حدیث پاک ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثروا الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعہ، کہ اے لوگوں مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جمعہ ہی کے دن کیوں، کسی دوسرے دن کو آپ نے خاص نہیں فرمایا، جمعہ ہی کے دن کو آپ خاص کر رہے ہیں، آخر جمعہ کی فضیلت کیوں ہے، جمعہ کی عظمت کیوں ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ یوم العید للمؤمن، کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اب جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی گئی ہے، جمعہ کے دن کو عظمت عطا کی گئی ہے۔ آخر یہ فضیلتیں کیوں ہیں، یہ عظمتیں کیوں ہیں؟ جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو جب کبھی احادیث کا مطالعہ کریں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ ان عائشہ قالت قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولد الآدم فی یوم الجمعہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، اس لیے جمعہ کو عظمت مل گئی، جمعہ کو فضیلت مل گئی، جمعہ کو مسلمانوں کے عید کا دن قرار دیا گیا۔ اور توجہ چاہتا ہوں کہ جس دن حضرت آدم کی پیدائش ہو جائے تو اس دن کو یہ فضیلت مل جائے کہ وہ دنوں کا سردار ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اس دن سرکار اپنے اوپر درود پاک کی کثرت کا مطالبہ اپنی امت سے کرے تو حضرت آدم کو جس کی نبوت کے صدقے میں نبوت ملی ہے، حضرت آدم کو جن کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے، وہ نبی جب پیدا ہو اور جس دن اس نبی کی ولادت ہو تو وہ عید کیوں نہ منائی جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ حضرت آدم پیدا ہو جس دن وہ عید کا دن ہو جائے اور سال میں 52 جمعہ آتا ہے تو 52 دن ہم حضرت آدم کی ولادت کو سیلیبریٹ کریں، عید کے طور پہ منائیں، اور جو آدمیت کے نبی ہیں، جو انسانیت کے رسول ہیں، حضرت آدم ہم تمام انسانوں کے باپ ہیں اور جو حضرت آدم کا بھی باپ ہے، جب اس کی پیدائش ہو تو اس دن کو ہم عید کے طور پہ کیوں نہ منائیں؟ اس لیے ہم سب عید میلاد النبی مناتے ہیں اور پوری دنیا میں عید میلاد منائی جاتی ہے، ذرہ ذرہ خوشیاں مناتا ہے، عرش پہ دھومیں مچی، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ دھومیں مچی، ارے کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ نبی پاک کی آمد کی خوشی عید کے طور پہ کون نہیں سیلیبریٹ کرتا ہے، کون نہیں مناتا ہے؟ ایک ہی ہے جسے تکلیف ہوئی، فخر العباسل صدر العباسل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو نبی والا ہوگا وہ ضرور عید منائے گا، جو نبی سے عشق رکھتا ہوگا وہ نبی کی ولادت کو ضرور منائے گا، اور ولادت مصطفیٰ کا ذکر جیسے ہی اس کے سامنے کیا جائے گا تو اس کا چہرہ کھل اٹھے گا۔ یہ خوش عقیدگی کی پہچان ہے۔ حضرات گرامی اب ذرا سماعتوں کو باوضو کر لو، میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہونے والا ہے، ذکر ولادت مصطفیٰ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میری زبان معطر ہو گئی ہے میلاد کا تذکرہ کرتے کرتے، اب آپ گوش پر آواز ہو جائیے اور ادب میں ڈھل جائیے، اپنی سماعتوں کو باوضو کر لیجئے۔ 12 ربیع الاول شریف کا وہ دن ہے، مکہ المکرمہ شریف کی وہ مبارک سرزمین ہے، حضرت آمنہ کا وہ آنگن ہے،
اور صبح صادق کا سنہرا اور پیارا وقت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ کی ولادت کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ خالق کائنات نے اللہ عز و جل نے فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ اے میرے فرشتوں اب عرش کو چھوڑو، آمنہ کے آنگن میں چلے جاؤ۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اے حور و غلمان اب جنت سے نکل کر کے زمین پہ چلے جاؤ، مکہ میں آمنہ کے آنگن میں چلے جاؤ۔ میرا حبیب جلوہ گر ہونے والا ہے، میرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو حضرت آمنہ کے آنگن کے بالکل قریب کر دیا گیا تھا، پوری دنیا کو جگمگا دیا گیا تھا، پوری دنیا کو نور سے بھر دیا گیا تھا۔ اب بالکل ولادت مصطفیٰ کا ٹائم قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی ایک نکتہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حور و غلمان کو جنت سے نکال کر ہوئے زمین پہ بھیج دیا تھا، حضرت آمنہ کے آنگن میں بھیج دیا تھا۔ اب حوروں سے سوال کیا جائے کہ جنت جیسا حسین و جمیل گھر چھوڑ کر کے ہوئے زمین پہ کیوں چلے آئے؟ وہ بھی مکہ میں جو پتھریلی زمین ہے، سنگلاخ زمین ہے، مکہ میں آمنہ کے آنگن میں کیوں چلے آئے؟ تو حور و غلمان عالم تصورات میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جنت کو چھوڑا ہے تو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ مالک جنت آنے والے ہیں، اس لیے ہمارا زمین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ مالک کونین ہیں وہ باز کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ باز کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ مالک کونین دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے۔ ستاروں کو آسمان کے قریب کیوں کر دیا گیا تھا؟ ستارے آسمان کے مطلع پہ روزانہ چمکتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر کے ہم ستاروں کی چمک دیکھتے ہیں اور اس کی ٹھنڈک کو زمین پہ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو حضرت آمنہ کے آنگن کے قریب کیوں کر دیا تھا؟ اور قریب کرنا یہ صرف سنیوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس ٹائم پہ موجود تھی حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خاتون ہے جن کا نام ہے فاطمہ بنت ابی العاص، وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ اور تو ہم سب کی ماں، آپ کی ماں، پورے کائنات کی ماں، ہمارے نبی کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی جانب اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کے ستارے ہمارے آنگن کے اتنے قریب آ گئے ہیں، اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ ستارے ہمارے سر پہ نہ گر جائیں۔ اتنے قریب کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو۔ آگے یہ ستارے جو چمکتے ہیں دمکتے ہیں آمنہ کے آنگن کے قریب کیوں آ گئے؟ اگر اس کا جواب تمہیں چاہیے تو چلو بائیجی کی سرزمین پر عاشقوں کا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا۔ میں عاشقوں کی محفل میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے لگنا چاہیے کہ یہاں پہ مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب شعر سنیے فاضل بریلوی کا، یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، ہمیں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نور کا تارا، نور کا ٹکڑا، نور کا صدقہ لینے آمنہ کے آنگن میں آ گیا۔ اچھا انبیاء بھی سلامی پیش کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ سب روایتوں سے ثابت ہے۔ اب ہر حدیث میں پڑھ کے سناؤں تو وہ ٹائم لگ جائے گا، مفہوم بس آپ اپنے ذہن میں بسا لیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا، وہ بھی آئے تھے سلامی پیش کرنے کے لیے۔ نبیوں کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی تو خود ہی معلوم ہے، ان کے امتی ہیں، ان کے امتی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہر نبی اپنا اپنا کلمہ لے کر کے آیا، ہر نبی کو امتیوں نے اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنا کلمہ لے کر کے آئے۔ کیا تھا ان کا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ حضرت آدم کا کلمہ ہے۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
وہ بھی دنیا میں چل کر ہوئے تو اپنا کلمہ لے کر کے آئے. حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل کا بھی ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص کلمہ تھا جو ان کی امت پڑھا کرتی تھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص کلمہ تھا جو اپنی امت سے کلمہ پڑھا کر کے وہ داخل اسلام کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. تمام نبیوں نے اپنی امت سے اپنا اپنا کلمہ پڑھوایا ہے. انبیاء کرام سے عالم تصورات کا سوال کرو، اے نبیوں تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو خود ہی مالک ہو، تم تو خود ہی اپنے امتیوں سے اپنا کلمہ پڑھواتے ہو. اچھا ایک بات یہاں پہ آ گئی، مجھے میرے ذہن بڑی قیمتی بات جلدی رسول کہیں وہ ذہن سے نکل نہ جائے. تمام انبیاء مالک ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. جب تک ہم تمام نبیوں پہ ایمان نہ لائیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. صرف ہم اپنے نبی پہ ایمان رکھیں یہ کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ضروریات دین میں ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ میں ایمان لایا تیری ذات پر، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے فرشتوں پر، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتابوں پر، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے رسولوں پر، اے اللہ میں ایمان لایا آخرت کے دن پر، اے اللہ میں ایمان لایا تقدیر پر، اے اللہ میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. یہ سب ضروریات دین میں سے ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کیا تو وہ مومن نہیں رہ سکتا. یہ ضروریات دین میں سے ہے، لزوم میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، لوازمات اسلام میں سے ہے. تمام انبیاء مالک ہیں، یہ ہمارا عقیدہ. تمام نبی برحق ہیں، یہ ہمارا عقیدہ. اور جو نبی برحق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، امتی ان کے غلام ہوتے ہیں. توجہ ہے میری طرف. چائے کی چاہت ایسی ہوتی ہے کہ پیے نہ پیے نظر اس کی طرف چلی ہی جاتی ہے. چائے میں بڑی چاہت ہے. ہم بھی لنچ کر لیں گے. ایک بات دوسری پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات کو ذرا اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں کہ تمام نبی مالک ہیں، تمام نبی اپنا کلمہ پڑھواتے ہیں، ہر نبی کے امتی ہیں، امتی اپنے نبی کے غلام ہیں. تو غلام کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا. ثابت ہوا کہ تمام کے تمام نبی مالک ہیں، اس میں ہمارا ایمان ہے. اب آؤ فاضل بریلوی کی بارگاہ میں. امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان عشق نبی میں مدد کر کے انبیاء سے ایک سوال کرتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، یعنی انبیاء مالک ہیں. یہ امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، ہم تمام سنیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے ہیں سب کے سب مالک ہیں، لیکن ہمارے نبی صرف مالک نہیں بلکہ مالک ہی ہیں. اردو ہے نا، اردو اگر اس علاقے کے لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہمارے نبی تمام نبی تو مالک ہیں، ہمارے نبی صرف مالک نہیں بلکہ مالک ہی ہیں. اب میں وہ شعر بات پورا کروں گا. اب یہیں پہ اعلیٰ حضرت کا دوسرا شعر بھی سن لو. تو فاضل بریلوی دلیل کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. اللہ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. تو انبیاء کرام جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی امتیوں سے اپنا کلمہ پڑھواتے ہیں، ہمارے امتی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ خود ہم نہیں پڑھتے، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی آمد دنیا میں ہو رہی ہے. اس نبیوں کے نبی کی کلمہ کبھی دنیا میں ہو گئی ہے، اس لیے ہم سلامی پیش کرنے کے لیے آگرہ کے آگے چلے آئے ہیں.
आला और अदना का कोई फर्क नहीं है, उम्मती और नबी का भी यहाँ कोई फर्क नहीं है। जैसे खुदा सबका एक है, ऐसे ही इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी, इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी। अंबिया किराम भी हाजिर हैं, बुजुर्गान भी हाजिर हैं, आसमान के सितारे भी करीब हैं। अब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन अक़दस से एक नूर हवैदा होता है, जिससे पूरी दुनिया जगमगाने लगती है, पूरी दुनिया नूर नूर हो जाती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आम बच्चों की तरह तशरीफ नहीं लाए हैं। हमारे और आपके घर में जब पैदाइश होती है, जब कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले रोता है। अगर बच्चा कुछ देर तक ना रोए तो फिर घर वाले रोने लगते हैं, यानी रो करके वो अपनी जिंदगी का ऐलान करता है। अगर वो खामोश रह गया पैदा होने के बाद तो फिर उसके माँ बाप रोने लगेंगे कि बच्चा जिंदा नहीं है, तो उसका रोना ये उसकी जिंदगी का ऐलान होता है। यही काम सबने किया है, आपने भी किया है, हाजी साहब ने भी किया है, मौलाना इलियास साहब ने भी किया है, हमने भी वही काम किया। हम अगर ना रोए होते तो गोया कि हम जिंदा ना होते, अपनी जिंदगी का ऐलान ना कर पाते, और आज यहाँ स्टेज पे बैठ करके आपको बिलाल मुस्तफा ना सुनाते। तो ये मामूल है, दुनिया में जो भी पैदा होता है सबसे पहला काम करता है। अच्छा, रोता क्यों है ये भी सुन लो। रोता इसलिए है, ये हमारा बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, मजहबी हमारा अकीदा है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, बोलेगा मन उलिदा अला फितरतिल इस्लाम, कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अपनी फितरत पे पैदा होता है। अल फितरतुल इंसानी हुवल इस्लाम, इंसानों की फितरत है फितरत इस्लाम। यानी बच्चा जब भी पैदा होता है तो मुसलमान पैदा होता है, कलमा पढ़ते हुए पैदा होता है, अल्लाह का नाम लेते हुए पैदा होता है, नबी का जिक्र करते हुए पैदा होता है। जब कलमा पढ़ते हुए पैदा होता है तो वहाँ पर इब्लीस मौजूद होता है, नबी का नाम सुन करके उसे बड़ी तकलीफ होती है, तो पैदा होने वाले बच्चे को कचोके लगाता है, पैदा होने वाले बच्चे को कचोके लगाता है, उसे चिमटी काटता है, उसे घूंसे लगाता है, उसी तकलीफ की वजह से ये बच्चा रोने लगता है। और जब बच्चा रोता है तो उसके माँ बाप मुस्कुराने लगते हैं, उसके घर में मिठाइयाँ तकसीम की जाने लगती हैं। ये है आम बच्चों के पैदाइश का तरीका और उसका मामूल, उसका दस्तूर। लेकिन आओ देखो, कायनात के नबी जब दुनिया में जलवागर हो रहे हैं तो आम बच्चों की तरह वो पैदा नहीं होते, वो रोते हुए दुनिया में तशरीफ नहीं लाते। मेरा नबी जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले अपनी पेशानी को अपने मौला की बारगाह में रख देता है और सजदे के अंदर में पुकारता है, या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। कितना प्यार है हमारे नबी को हमसे। हम गुनहगार सियाहकार उम्मतियों से नबी पैदा हो रहे हैं तो हमें याद कर रहे हैं, और नबी जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद कर रहे थे। नबी तो ऐसे ऐसे मौकों से नबी ने हमें याद किया है कि हमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल से और अमल को देख करके अपनी गिरबान में झांकना चाहिए और शर्म से अपने सर को झुका देना चाहिए। नबी जब मकाम नाज़िल में पहुंचे हैं, अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पे सलामी पेश किया था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मेराज में कुर्बे इलाही में जब मेरा नबी पहुंचता है तो बारगाह इलाही में नबी पे सलाम पेश किया जाता है। अल्लाह अकबर। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्हे भर के लिए खामोश हो जाते हैं और खामोश होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ मौला तेरी सलामती मुझ पर हो और तेरे नेक बंदों
یہ ہے کہ نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کتنے لوگ نمازوں کے پابند ہیں؟ نبی کی آنکھ کو ہم ٹھنڈک بھی نہیں پہنچا سکتے، اس کے بعد بھی ہم بہت بڑے دعویدار بنے پھرتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم نبی کا میلاد منانے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میلاد مناؤ، نبی کے میلاد کی محفلوں کو خوب سجاؤ، اس طریقے سے چراغاں کرو، روشن کرو اپنے مکانوں کو، اپنے محلوں کو، لیکن جہاں تم اپنے محلوں کو روشن اور چراغاں کر رہے ہو، وہی اپنے دل کو بھی روشن کرو، وہی اپنے دل میں بھی روشنی پیدا کرو۔ نمازوں کے پابند بن جاؤ، قسم خدا کے نماز سے زیادہ بڑی چیز، نماز سے زیادہ بڑی فضیلت والی چیز کہیں نہیں ملے گی۔ اگر تم نبی کا میلاد منانا چاہتے ہو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، سب سے بڑے میلادی تم ہو جاؤ۔ نماز سے بڑا میلاد کہاں ملے گا؟ بغیر میلاد کے نماز بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، نمازوں کے پابند بنیں گے تو ہی ہم سچے پکے میلادی ہیں۔ اب آپ بات کو کیوں نہیں لے کے چلتے ہیں؟ میں اپنے عنوان سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کروں گا۔ نبی دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ جس ٹائم پہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے نبی کے دادا کا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور، اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پہ وہ مشورہ کر رہے تھے، اپنے بیٹوں سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ آنے والا آتا ہے اور رسول اللہ کی ولادت کا مزدہ جنازہ سناتا ہے۔ اے عبد المطلب، یہاں مکہ کے ذہن میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، چلو اپنے کاشانے میں تمہاری بیوہ بہو کی گود میں ایک نور پھوٹا ہے، ایک نور حویدہ ہوا ہے، وہ کائنات جلوہ گر ہو گئے ہیں، تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب خوشیوں سے جھومتے ہوئے اپنے گھر کی جانب آتے ہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے آنگن میں جاتے ہیں، حضرت آمنہ کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے رہے ہیں۔ آپ کی پیشانی بڑی ہی بے مثل و بے مثال ہے، آپ کے سر پہ بال بڑے ہی کالے گھنے بے مثل و بے مثال ہے، آپ کی مسکراہٹ بے مثل و بے مثال ہے، آپ کی دونوں بھرے آپس میں مل کر کے اپنی خوبصورتی کا نظارہ، دعوت نظارہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بے مثل و بے مثال بھوے ہیں، آپ کی آنکھیں بے مثال ہے، آپ کا چہرہ بے مثال ہے، آپ کی ناک بے مثال ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں گھر کر کے پورا وجود بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ کے ہاتھ پاؤں کے حرکت کرنے کا انداز یہ ہے کہ جدھر جدھر ہاتھ اٹھاتے تھے آسمان کے ستارے ہوں، چاہے آسمان کا سورج ہو، چاہے آسمان میں نمودار ہونے والا چاند ہو، نبی کے انگلیوں کی حرکت سے وہ کھیلتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے رہنے۔ میں نے کہا تو جو بھی بات میں پیش کروں گا، جو بھی دعویٰ کروں گا، اس کی دلیل بھی آپ کو بغیر دلیل کے، بغیر پھول کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بھی بات ہوگی وہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے رہنے، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند ستارے ہمارے نبی کا کھلونا ہے۔ اب اور ذرا سا آگے بڑھیے۔ حضرت عبد المطلب نے جو اپنے پوتے کو دیکھا ہے، پوتے نے دادا کو دیکھا، دادا نے پوتے کو دیکھا، دادا کی آنکھیں پوتے کی آنکھ سے ملتی ہے اور پوتے کی آنکھ دادا کی آنکھ سے ملتی ہے، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ اب نظروں میں کیا باتیں ہوئی، کیا راز و نیاز بیان کیا گیا، یہ دادا جانے اور پوتا جانے، خالق کائنات جانے۔ نبی پاک کے عشق میں مچل کر کے حضرت عبد المطلب جھکتے ہیں
لیتے ہیں اور گول گول کھانے کے بعد اپنے نور نظر، اپنے آنکھوں کے نور، دل کے ضرور، پورے کائنات کے نور کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ اب عقیدے قدرت آواز دیتی ہے، مشیت آواز دیتی ہے، عاقبِ غیبی کی آواز آتی ہے، اے عبد المطلب جس کو تم نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، کیا تم پہچانتا بھی ہے، کیا تم جانتا بھی ہے کہ کسے اپنی گود میں اٹھایا ہے؟ حضرت عبد المطلب آواز کو تو سن رہے تھے لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے جسے میں نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ عاقبِ غیبی کی آواز آتی ہے، اے عبد المطلب بظاہر جو بچہ تیری گود میں ہے ظاہر طور سے وہ ایک بچہ ہے، ورنہ تم نے اپنی گود میں کونین کے سلطان کو اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تیری گود میں آنے والا بچہ تاجدار کونین ہے، سبحان اللہ، سلطان دارین ہے۔ سلطان دارین کو تو نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ اب اس وقت مکہ کا دستور یہ تھا کہ جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے لے کر کے سب سے پہلے خانے کعبہ جایا جاتا تھا۔ مکہ کا یہ دستور تھا، یہ روایت تھا۔ تو دستور کے مطابق، روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب بھی اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، چلے ہیں اپنے قدموں کو اٹھا کر کے، ہولے ہولے دھیرے دھیرے اپنے قدم کو مستی میں جھومتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں، اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، صحن کعبہ میں داخل ہو گئے۔ کعبہ کے صحن میں داخل ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے، کہیے تو بیان کر دوں، توجہ ہے؟ سننا چاہتے ہیں نا؟ قسم اللہ کی قسم کھانے کعبہ کے رب کی کہ جس ادب کے ساتھ آپ حضرات میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، ایسی محفلیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں۔ بالکل یہی انداز ہونا چاہیے رسول اللہ کے میلاد کی محفل میں بیٹھنے کا اور اسے سماعت کرنے کا، ورنہ تو سارے بھائی آج کل محفلوں کا معیار ختم کر دیا گیا ہے۔ محفلوں میں بہت دھما چوپڑی ہوتی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتے ہیں اور یہ نوٹوں کی کٹیاں پھر پھر اڑائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب ادب کے خلاف ہے پیارے۔ قطعاً یہ اسلام کے موافق بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ لہذا جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے اپنے سروں پہ ٹوپیاں سجا کر کے ادب کے ساتھ، بالکل یہی ادب اور احترام میلاد کی محفل میں بیٹھنے کا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، کم سے کم اپنے لیے تو آمین بول دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر کے خانے کعبہ کے صحن میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، نہ صبح قیامت تک کبھی دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا پوچھتی ہے عبد المطلب آخر وہ کون سا منظر ہے، وہ کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے جو نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ صبح قیامت تک کبھی ہوگا۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں اپنے پوتے کو لے کر کے کعبہ کے قریب جا رہا تھا تو کعبہ بھی میرے پوتے کی پیدائش کی خوشی منا رہا تھا اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جھوم رہا تھا۔ کعبہ کبھی دائیں ہو رہا تھا کبھی بائیں ہو رہا تھا۔ جب میں اور ذرا سا قریب کعبہ کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ پتھروں والی عمارت جھک جاتی ہے اور جھک کر کے میرے پودے کی پیشانی کا بوسہ لے لیتی ہے اور واپس ادب کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ منظر دیکھا ہے حضرت عبد المطلب نے۔ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں امام احمد رضا خان کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یہ شعر آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت پڑھا بھی ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کیوں لکھا، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کے لیے وہ جھک گیا تھا، پیشانی کا اس نے بوسہ لے لیا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَخَفَضَتِ الْكَعْبَةُ وَقُبَّلَ الشَّفَتَيْنِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خانے کعبہ جھکتا ہے اور جھک کر کے نبی کے ہونٹوں کا یا آپ کی
सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और जो खाने काबा झूम रहा था ना खुशियों में, दाएं हो रहा था, बाएं हो रहा था। अब इसी को आला हजरत के शहर के एक बहुत ही बड़े शायर आशिक रसूल हजरत जमील बरेलवी कहते हैं कि बुत शिकन आया जहां में, मुंह के बल बुत गिर पड़े। तवज्जो, पीछे वालों की तवज्जो दो कि बुत शिकन मतलब बुतों को तोड़ने वाला। बुत शिकन आया जहां में, मुंह के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन ये मंजर दिखेगा जिसको, जिसकी आंखों में नूर होगा, जिसकी आंखों में नबी के नूर का सदका होगा, जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा। ये रिवायतों में मौजूद है, हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। वो हदीस उनके मदरसे में भी पढ़ाई जाती है, उनके बंद दारुल उलूम में भी ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। मगर हदीस तो पढ़ते हैं, बुखारी तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको बुखारी नहीं आती, बुखार आता है। बुखारी पढ़ के बुखारी नहीं आती, बुखार आता है। इसीलिए तो ये रिवायतें पढ़ के भी उनको समझ में नहीं आता। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि खाने काबा छू गया था, आसमान के सितारे करीब कर दिए गए थे, अंबिया की नूरानी जमात तशरीफ लाई थी और हुरूफ ईमान को अल्लाह ने भेज दिया था। ये तमाम की तमाम चीजें रिवायतों से साबित है। मिलादे मुस्तफा साबित है, कुरान से भी मिलादे मुस्तफा मनाना साबित है, हदीस पाक से भी। लेकिन ये पढ़ करके भी इनको समझ में नहीं आता। पता ये चला कि हदीसें समझने के लिए नबी के इश्क की जरूरत है, और ये सिर्फ सुन्नियों के पास है। इसीलिए तो नबी पाक के इश्क में डूब करके नबी की अज़मत को भी वो समझ रहा है। और हमें नबी का इश्क ऐसा आता हो गया है, ऐसा आता हो गया है कि जमील बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। अगर आपका भी ईमान ऐसा हो तो मेरा साथ दीजिएगा कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अगर सुनने का मूड है तो एक बात और बता दूं, तवज्जो है, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जब तवाफ करवाया जाता है, तवाफ किया जाता है, हाजी साहब तशरीफ फरमाए, बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों ने उम्रा किया होगा या हज किया होगा तो उसने तवाफ भी किया होगा। तवाफ करने का तरीका ये है कि खाने काबा की दीवार में एक पत्थर है, दीवार में रस्म है जिसका नाम है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद के दाएं साइड से तवाफ शुरू किया जाता है, चक्कर लगाया जाता है, खाने काबा के चारों तरफ 7 चक्कर लगाया जाता है। तो जब हजरे अस्वद के करीब पहुंचा जाता है तो हजरे अस्वद का बोसा लिया जाता है, ऐसा वैसे है ना, हजरे अस्वद का बोसा लिया जाता है। और जो हजरे अस्वद के करीब ना पहुंच पाए तो उसके लिए शरीयत का मसला ये है कि वो इस्तिलाम करे। इस्तिलाम का मतलब ये होता है कि हजरे अस्वद के सीध में जाकर के अपने हाथों का इशारा करे और फिर अपने हाथों को चूम ले। हाथों का चूमना ऐसे ही होगा जैसे कि उसने हजरे अस्वद को चूम लिया। ये तरीका है तवाफ करने का। नबी के दादा अपने पोते को लेकर के खाने काबा का तवाफ करवा रहे थे। जब हजरे अस्वद के करीब पहुंचे तो हजरे अस्वद के करीब पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि मैं भी अपने पोते को हजरे अस्वद चुमवा दूं, हजरे अस्वद का बोसा दिलवा दूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरे अस्वद का बोसा दिलवाने का इरादा ही कर रहे थे। इतने में एक और नादिर आया हुआ क्या पेश आया है जो सिर्फ तारीखे कायनात में एक मरतबा पेश आया है, इसके अलावा न कभी हुआ है न कभी होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि अब तो मैं और हैरत के समंदर में डूब गया, अब तो अनहोनी हो गया। दुनिया ने पूछा क्या हुआ, अब क्या हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि वो हजरे अस्वद जो खाने काबा की दीवार में नस्ब है, जिसे दुनिया चूमती है,
حجر اسود خود نکلا اپنی جگہ سے، خرجت بموضعہ، اپنی جگہ سے وہ نکلا، وقبل، اور اس نے بوسہ لیا کس کا؟ الشفتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے لبوں کو وہ چوم لیتا ہے۔ حضرات گرامی، پتھر بے جان ہے، اللہ نے اس میں روح نہیں رکھا ہے، اللہ نے اس کو حرکت کرنے کی طاقت سے محروم رکھا ہے، وہ بے جان ہے، لیکن یہ بے جان پتھر بھی نبی کے احترام کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس پتھر کو بھی نبی کے احترام کے لیے دھڑکتا ہوا دل عطا کر دیا ہے، وہ بھی نبی کا احترام جانتا ہے، نبی کی عظمت بجاوری جانتا ہے۔ آج شیطان نما کچھ انسان ایسے ہیں جو نبی کے احترام ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کبھی وہ نبی کے اختیار پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ نبی کی عظمت کو ناپنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اسی گفتگو میں ایک نکتہ اور، ابھی اختیار کی بات آ گئی، وہاں سے لے چلو پھر یہاں لا کر کے بات میں مکمل کر دوں گا، گھبرا تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ سن لیجئے، نبی کے اختیار کی بات چلی ہے تو نبی پاک جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے بتایا کہ انبیاء کو بھیجا گیا، حور گلمان آئے، تارے قریب کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کو کھول دیا تھا۔ ابھی نبی پیدا ہونے والے تھے، پیدا ہوئے نہیں تھے، ہونے والے تھے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب یہاں پہ نکتے کی بات یہ ہے، ذرا سا توجہ دیجئے کہ نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، نبی کا اختیار بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کی عظمت میں آپ کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اپنے پیارے نبی کا اختیار دیکھیے کہ نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، تو قربان جاؤ اس نبی پر جو دنیا میں آنے سے پہلے جنت کے دروازے کو کھلوا سکتا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد وہ نبی کیا نہیں کر سکتا؟ پیدا ہونے سے پہلے نبی کا اختیار دیکھو یار، دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے وہ نبی جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد وہ کیا نہیں کر سکتا کہ خالق کونین نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی عظیم، وہی طٰہٰ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اور جانتے گرامی، یہ اختیار ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو نبی کے اختیار کے ساتھ، نبی کے احترام کے ساتھ، یہ کیسے امتی ہیں جو نبی کو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی عظمت کو گھٹانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے احترام، ان کے اختیار پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اگر میں دلیلیں دینے پہ آ جاؤں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ گفتگو کا اختتام ہے، بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر کبھی موقع رہا تو اسی عنوان پہ گفتگو کی جائے گی، یہیں سے آگے کو بیان کیا جائے، کبھی اگر آپ نے آئندہ سال بھی یاد کیا تو۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ میلاد پہ اعتراض، عید میلاد منانے کا ثبوت، میلاد کا ثبوت، نعرے لگانے کا ثبوت، ہر چیزوں کا وہ ثبوت مانگ رہے ہیں، ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم پہ جو اعتراض کرے یا ہم سے مطالبہ کرے تو ہمیں اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں انہیں ان کے گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے امتی ہے جو اپنے نبی کی عظمت کو گھٹانے کی باتیں کرتے ہیں، نبی کے اختیار میں انگلی اٹھاتے ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی کی عظمت پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، نبی کے اختیار پہ سوال بھی کرتے ہیں۔ نبی کا کھا کے، توجہ، نبی کا کھا کے نمک حرامی کرنے والے اتنے بڑے نمک حرام ہم نہیں دیکھے۔ نبی کے گھر کا ٹکڑا کھاتے ہم ہی نہیں، پوری دنیا کھا رہی ہے، اپنے بھی کھا رہے ہیں، غیر بھی کھا رہے ہیں، اس لیے کہ دانا ہے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں تو اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، نبی ہی کا ہم کھاتے ہیں، تو جن کا ہم کھائیں اسی کا ہم گائیں، یہ تو اخلاقی تقاضا بھی ہے۔ تو کتا جیسا رذیل جانور جو کوئی اس کو کھانا ڈالتا ہے تو اپنے مالک کو دیکھ کر جو دم ہلاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، مطلب وہ جس کا کھاتا ہے اس کا کھاتا ہے، لیکن یہ انسان نما شیطان اتنے بڑے نمک حرام ہیں جو اپنے نبی کا کھا کر کے بھی نبی کی نمک حرامی کرتے
کرتے ہیں، اگر نبی کا چرچا ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، نبی کی میلاد ہم منا رہے ہیں یہاں پر، تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ان کے چہرے کا حاشیہ بدلنے لگتا ہے۔ فاضل بریلوی امام احمد رضا خانی صاحب فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، توجہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کلمہ پڑھ رہے ہو کم سے کم اس کی تو لاج رکھ لیتے، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور آگے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ۔ اب بات پھر چلیے، حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کروا رہے ہیں، حجر اسود نکلا اور نبی کے لبوں کو چوم لیتا ہے، پھر واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ اب عالم تصورات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں کے چومنے کا تصور کرتے ہوئے آپ سوال کرو حجر اسود سے کہ اے حجر اسود، نبی تو تیرے قریب آ گئے تھے، وہ تیرے قریب آ کر کے تیرا بوسہ لیتے تجھے چومنے کے لیے آ رہے تھے، تجھے اپنی جگہ سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا تجھے آ کر کے چومتی ہے، تیرے قریب آ کر کے چومتی ہے، نبی بھی آ رہے تھے، وہ بھی تیرے قریب آتے اور تیرا بوسہ لیتے تجھے چومتے، تجھے وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور نکلنے کے بعد نبی کے لبوں کو چومنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عالم تصورات میں حجر اسود کی جواب دیتا ہے، اے دنیا والو، توجہ، اے دنیا والو، میں نے نبی کے لبوں کو چوما ہے، اسی لیے تو دنیا مجھے چوم رہی ہے۔ میں نے نبی کو چوما ہے تو دنیا مجھے چوم رہی ہے، اور صبح قیامت تک چومتی رہے گی۔ تو نبی سے جس کو نسبت ہو جائے، اس کو اتنی عظمت مل جائے کہ دنیا والے اسے چومنے لگے۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، جس کو بھی نبی کی نسبت حاصل ہو گئی وہ چمک گیا۔ ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی آئے تو خواجہ بن کر کے چمک گئے، ہمارے جائز میں میر احمد الدین آئے تو فاتح جائز بن کر کے چمک گئے، حضرت غریب نواز بھی چمکے ہیں، حضرت احمد الدین بھی چمکے ہیں، یہ تمام کے تمام اولیاء کرام چمکے ہیں، اور ہم ان اولیاء کے غلام عاشقان مصطفیٰ بھی چمک رہے ہیں۔ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یہ شعر بھی پڑھ لے تاکہ دعا بھی ہو جائے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے اور نبی کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔